نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت سے شروع کریں گے جو رکوع نمبر 15 میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، افإن مات، پھر اگر وہ مر گیا، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، ومن ينقلب على عقبيه، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فلن يضر الله شيئا، تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ اس آیت میں جنگ احد کی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کو اڑا دیا، اور پھر مسلمانوں میں وہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں میں بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی، اور بہت زیادہ مسلمان ایسے تھے کہ وہ تو اس پر آمادہ ہو گئے کہ بس اب آخری حد تک لڑنا چاہیے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اب زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم جئیں، لہٰذا دشمن کے ساتھ لڑیں، اور بہت ضعیف الایمان قسم کے جو مسلمان تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے ایمان بہت زیادہ راسخ نہیں ہوئے تھے، پکے نہیں ہوئے تھے ایمان پر، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھاگ گئے، لیکن جو راسخ العقیدہ اور پرانے مسلمان تھے وہ بس ادھر کھڑے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ دیکھا اور لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، لہٰذا انہوں نے تلوار نکالی اور اس نے کہا کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا لڑتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لڑتا رہا، کچھ کو مارا، کچھ کو ہٹایا،
بیچ میں سے اس طرح چلتا گیا۔ جب سامنے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے پایا، اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، ان کے دان شہید ہو گئے تھے، اور ادھر ایک خود کی وجہ سے یعنی کوئی کڑی اس میں گئی تھی جس کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا ماتھے سے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ انہوں نے دیکھا علی کرم اللہ وجہہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا دل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کی حفاظت کی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا نہیں، اور کافروں کو اندھا کر دیا بالکل، لہٰذا وہ دیکھ ہی نہیں پاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے، لہٰذا انہوں نے افواہ پھیلا دی۔ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو گئے، تو بہت سے مسلمان تو لڑے بے جگری سے اور شہید بھی ہو گئے، اور بہت سے مسلمان جو ہے نا، وہ جو کچھ کمزور ایمان والے تھے وہ چلے گئے جنگ سے، اور اسی طرح انہوں نے یہ سوچا کہ اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس طرح عقیدے کچھ لوگوں کے آ گئے، اور جب علی صاحب نے اس کو دیکھا تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ وہ بھی ادھر ہی کھڑے رہے۔ لہٰذا جب جنگ ختم ہو گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ ادھر بڑی اوپر والی گاٹھی میں ہیں، اور چند صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو نیچے سے پھر آوازیں دیتے رہے کہ وہ نیچے آ جاؤ۔ اس نے آوازیں دی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کو کہ ان کو کچھ بھی جواب نہ دو۔ لیکن جب اس نے لات اور عزیٰ کی صفت کی کہ ہمیں تو آج لات اور عزیٰ نے فتح یاب کیا ہے، لہٰذا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ اب جواب دو۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ لہٰذا وہ سارے جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ ہم پھر دوبارہ آئیں گے کل، اور پھر اس کو تم کو بالکل ختم کریں گے، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ لہٰذا اس کے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رعب ڈال دیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے ہیں اس سے پہلے بہت رسول، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا شہید ہو گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں۔ ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فلن يضر اللہ شیئا، تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، وسيجزي اللہ الشاکرین، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ یہ آیت شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صاف صاف امت کو بتا دیا کہ اگر وہ ابھی تو زندہ ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو تم بس ایمان چھوڑ جاتے اور پھر بس بھاگ جاتے دین سے، تو اگر بھاگ جاتے تو تم اپنا نقصان کر لیتے، دین سے پھر جاتے، کیونکہ دین تو کسی پیغمبر کے ساتھ جب وہ حیات ہو تو اس کے ساتھ قائم نہیں، یہ تو اس وقت تک قائم رہے گا، اور قیامت تک اللہ پاک نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ پاک نے دوسرے پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تو پیغمبر آ چکے ہیں دنیا میں،
اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، تو کیا پھر لوگ مرتد ہو جائیں اور دین کو چھوڑ جائیں اس کے بعد؟ لہٰذا یہ بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اجل مقرر کیا ہو تو اسی طرح ہوگا، جس طرح پہلے بہت یعنی پیغمبر شہید ہوئے، جس طرح زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو پھر یعنی لوگ دین چھوڑ دیں گے؟ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یعنی وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو جو کوئی دین پر قائم رہے گا تو بھی اپنے لیے، اور اگر دین سے پھرے گا تو بھی اپنا نقصان کرے گا۔ لہٰذا جو دین پر رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا، اور جو دین پر قائم نہیں رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ کفر کی طرف پھر جائے گا، دین کو اگر چھوڑ کے تو پھر کافر ہی بنے گا۔ لہٰذا یہ آیت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں تو سب صحابہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اس طرح تلوار ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور مسجد نبوی میں پھر رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھپ چھاپ بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی سے، وہ اس کے بیچارے سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی طرح خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں میں تھے، اپنے گھر میں، ساتھ ایک دوسرا گاؤں تھا اس میں تھے، ادھر ان کو خبر پہنچی۔ جب وہ آئے تو وہ اندر چلے گئے، کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن، جسد مبارک یعنی وہاں تھا، لہٰذا وہ چلے گئے اور ان کے ماتھے کو چوم لیا اور پھر چادر ڈال دی، اور پھر باہر نکل آئے، اور پھر باہر خطبے میں یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس ان کو یاد فرما دیا، اور یہ آیت ان کے ذہن میں آ گیا، اور یہ جب تلاوت فرما دی تو ان کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ایک دم نیام میں ڈال دی اور رونے لگے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہوئی تھی۔ اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے دنیا فانی سے، یعنی پردہ پوش ہوئے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ آیت یاد دلا دی۔ جب یہ آیت تلاوت فرما دی تو سب صحابہ پھر خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایمان لایا، پھر ان کی کفن دفن میں حصہ لیا، اور تسلی ہو گئی ان سب کو۔ اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کوئی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے،
کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیویں گے ہم اس کو دنیا ہی سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت کا اس میں سے دیویں گے ہم اس کو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ اس میں صاف طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کی دل میں شہادت کی تمنا تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شہادت دی، اور جن کے دلوں میں یعنی فتح ہونے کی آس تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فتح دے دیا، کیونکہ ایک انگریز نے بھی اس پر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شکست نہیں تھی، یہ عارضی شکست تھی۔ شکست اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک فوج ہار مان جائے اور ان کو قید کر دیا جائے اور وہ پھر دوبارہ جنگ کے قابل نہ ہو، لہٰذا وہ شکست ہوتی ہے۔ یہ شکست تو نہیں تھی، یہ تو وقتی طور پر ان کو نقصان پہنچا، لہٰذا اگلے سال پھر اس طرح اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کو بچا لیا اور آخر میں مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت خدا کے طالب، فَمَا وَهَنُوا، پھر نہ ہارے ہیں، لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ سست ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ دب گئے ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے۔ یعنی پہلے بھی نبی قتل ہوئے اور شہید ہوئے، لہٰذا ان کے جو صحابہ تھے یا ان کے متبعین تھے تو جنہوں نے دل نہیں ہارا اور صبر کیا اور سست نہیں ہوئے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح یاب کیا اور دشمن کو مغلوب کر دیا۔ لیکن اس میں صبر جو ہے وہ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے سب ثابت قدم رہنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی، فی امرنا ہمارے کام میں، و ثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ قدم ہمارے، ونصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔ فاتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر دیا اللہ پاک نے ان کو ثواب دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور خوب ثواب آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے مسلمانوں کو کسی بھی وقت تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے، یعنی ہمارے کام میں کوئی کمی زیادتی کوتاہی ہوئی ہے، تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، یعنی آئندہ کے لیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں یعنی ہماری مدد کر۔ اللہ کی مدد کی طرف متوجہ ہونا ہے پھر اس وقت بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر ہم دنیا میں بھی بہت بڑا اجر دیں گے اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ بہت بڑا اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات پر مجھے بھی اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنے مہربانی سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔